ناظرین السلام علیکم۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے ایک ایسے پروجیکٹ کی جس نے پاکستان کی توانائی کا ایک سہارا بننا تھا، کلین انرجی کو فروغ دینا تھا اور پاکستان کے ایک ٹیکنالوجی وینڈر کے طور پر دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ پروجیکٹ شروع ہوتے ہی بند ہو گیا، ملک کی بدنامی کا باعث بنا اور ٹیکنالوجی کی بیڈ پلاننگ کا اس وقت وہ ایک نمونہ بن چکا ہے، اور یہ یقینی طور پر ایک نیب کا کیس بھی ہے اور ہماری نیشنل پلاننگ کا المیہ بھی ہے۔ جی ہاں، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے نیلم جہلم پروجیکٹ کی۔ میرے خیال میں پاکستان میں اس وقت جو بھی آدمی جس کی عمر 20 سال سے زیادہ ہے اس نے نیلم جہلم کا نام سن رکھا ہوگا، کیونکہ اس کا برسوں سے ہمارے اوپر سرچارج مسلط رہا۔ ہر پاکستانی نے اس کی کنسٹرکشن میں حصہ ڈالا ہے اس پروجیکٹ کی، لیکن اس پروجیکٹ کی ایک بہت ہی بدقسمت کہانی ہے جس کو کبھی بھی میڈیا میں اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ آئیے آج اس پروجیکٹ کی کہانی سنتے ہیں۔ نیلم جہلم پروجیکٹ کاغذات میں ایک بہت زبردست پروجیکٹ کے طور پر آیا۔ یہ تھا جی 969 میگا واٹ بجلی، صاف توانائی اور پانی کے حقوق کے تحفظ کا پروجیکٹ، مگر حقیقت کیا نکلی کہ یہ ناکامی، کرپشن اور ناقابل تلافی نقصان۔ یہ پروجیکٹ آزاد کشمیر میں دریائے نیلم پر بنایا گیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس دریا سے ہم 5150 ملین یونٹس بجلی سالانہ پیدا کریں، اور اس پروجیکٹ کو جاری کرنے کا ایک اور مقصد جو تھا وہ تھا کہ بھارت کے جو کشن گنگا منصوبہ سے پہلے ہم پانی کے رائٹس حاصل کر لیں۔ لیکن اس سے زیادہ جو اہم چیز تھی وہ تھی کہ ہمیں سستی بجلی ملتی، ماحول کو فائدہ ہوتا اور یہ جو ہمارا امپورٹ بل ہے وہ کم ہو جاتا، فیول کم۔ لیکن یہ جو انجینئرنگ کا عجوبہ یا میریکل آف انجینئرنگ جسے کہا گیا، وہ اس وقت ہمارے لیے ایک بدعنوانی کا چہرہ بن چکا ہے۔ یہ چیزیں ہمارے سے شیئر کی ہیں۔ آج منٹ مرر میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اسی پروجیکٹ کے اوپر، ایچ ارشد عباسی صاحب اس کے رائٹر ہیں، ادھر سے یہ معلومات لی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس منصوبے پر 510 ارب روپے خرچ ہوئے۔ اس پروجیکٹ میں ٹنل بورنگ مشینز لگی تاکہ کام تیز ہو، بار بار ڈیزائن بدلے گئے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مشینوں کی خریداری میں $74 ملین کی مبینہ کک بیکس رپورٹ کی ہے۔ ان پہ کتنا ایکشن ہوا ہے یا کتنے پاکستانی اس چیز کو جانتے ہیں؟ $74 ملین۔ پروجیکٹ ایسا تھا کہ اس میں کنسلٹنٹس جو ہیں وہ امریکہ سے، ناروے سے اور ہمارے پاکستانی ادارہ جو ہے نیسپاک، ادھر سے لیے گئے۔ لیکن سب سے بڑی غلطی کہاں ہوئی؟ وہ غلطی ہوئی ڈیزائن میں۔ دیکھیں، جب ایک ایسا پروجیکٹ لیا جاتا ہے تو اس کے ڈیزائننگ میں، پلاننگ میں بہت خاص احتیاط برتی جاتی ہے۔ ہمارا یہ ایک منصوبہ ہے، بھارت کے ایسے ادھر 6 منصوبے ہیں اور وہ 6 کے 6 چل رہے ہیں۔ ہمارا ایک ہی منصوبہ تھا جو شروع ہوا اور 1 سال کے اندر اندر بند ہو گیا، کیونکہ جب 2022 میں ٹیل ریس ٹنل بیٹھ گئی تو پورا نظام بند ہو گیا، اور تب سے یہ پروجیکٹ بند پڑا ہوا ہے اور ہماری ہائیڈرو پاور میں اس کی کنٹریبیوشن 0 ہے۔ اس پروجیکٹ کا جو لیڈ کنسلٹنٹ ہے وہ نیسپاک تھا۔ اس کا کام تھا کوالٹی، ڈیزائن اور ایگزیکیوشن پر عمل درآمد کرنا، نظر رکھنا۔ لیکن ہوا کیا؟ حفاظت کی جگہ سمجھوتا، سائنس کی جگہ لاپرواہی، فالس ڈیزائن، ناقص سپرویژن اور بغیر مناسب سپورٹ کے ٹنل
نتیجہ کیا ہے؟ ٹوٹل ڈیزاسٹر۔ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پاکستان میں؟ نندی پور پروجیکٹ کو دیکھ لیں یا نیو مری پروجیکٹ ہے، اس میں نیسپاک نے تباہی کے نشان چھوڑے۔ جب یہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے 89 میں یہ پروجیکٹ شروع کیا تو اس وقت اس کی لاگت تھی 15 ارب روپے۔ درمیان میں 4 دفعہ لاگت بڑھی ہے، 2018 تک 508 ارب ہو گئے۔ آخری اس کا جو تخمینہ جس میں یہ کمپلیٹ ہوا وہ 508 ارب روپے ہیں۔ پیداوار کبھی وعدے کے مطابق نہیں ہوئی۔ ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے؟ وہ منصوبہ بند اور پاکستان نے ساتھ کوئلے کے 4 پلانٹ لگائے، کوئلے کے پلانٹ لگائے۔ کہاں کہاں؟ پورٹ قاسم، ہب، ساہیوال۔ دنیا بھر میں کوئلہ ختم ہو رہا ہے اور ہم کوئلے کی طرف جا رہے تھے، اور ادھر سے نیلم جیلم پروجیکٹ ہمارے گلے کا پھندا بن گیا۔ کوئلے کا جو پلانٹ ہے وہ بجلی 150 سے 300 روپے فی یونٹ دے رہے ہیں۔ ہم نے ان کو فوکس کیا، ان کو بڑی کامیابی سے ایگزیکیوٹ کیا، چلا رہے ہیں۔ امپورٹڈ کوئلہ اس میں لگ رہا ہے۔ دنیا صاف توانائی کی طرف جا رہی ہے۔ نیلم جیلم ایک صاف توانائی کا پروجیکٹ تھا، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا۔ ہم دوبارہ کوئلے کی طرف چلے گئے۔ ہائیڈرو پاور جو ہوتی ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ 0 ہونے کے برابر چھوڑتی ہے، لیکن ہم نے نیلم جیلم کی ناکامی کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے زہریلے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک انجینئرنگ کی ناکامی نہیں تھی، یہ اخلاقی ناکامی ہے، مورل ڈیزاسٹر ہے، نیشنل ڈیزاسٹر ہے۔ اور اس میں جو پلانر تھے، جو ایگزیکیوٹر تھے، سب نے حصہ ڈالا ہے۔ جب ایک میڈیکل ڈاکٹر فائنانس کی یا توانائی کے منصوبوں کی نگرانی کرے، یہ مذاق نہیں تو اور کیا ہے۔ پیسہ اڑایا گیا، ملک اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور آخر میں نتیجہ عوام نے بھگتا ہے۔ یہ نتیجہ ہم کیسے بھگت رہے ہیں؟ یہ جو سماگ ہے آج کل، اس سماگ کی وجہ ایک یہ نیلم جیلم جیسے پروجیکٹ کی ناکامی بھی ہے۔ تو حل کیا ہے ناظرین؟ آئی ایم ایف ہمیں کلائمیٹ فنڈنگ کی مد میں $200 ملین دے رہا ہے، تو یہ $200 ملین بجائے ہم 5 اسٹار ہوٹلوں کے سیمینار میں اڑانے کی بجائے، ریلیز کرنے کی بجائے، یہ $200 ملین ہم نیلم جیلم پروجیکٹ کی ریوائیول پہ لگا دیں تو اس سے ہمیں کلین انرجی ملے گی اور ہمارا ماحول صاف ہوگا، ہمیں سماگ سے چھٹکارا ملے گا، کلائمیٹ چینج کے فیکٹرز کم ہوں گے۔ سب سے اہم بات کہ ہمیں سستی بجلی ملے گی۔ ہم کافی پروگرام کرتے ہیں جس میں ہم موجودہ صورتحال پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہم نے سوچا کہ ایک ماضی کے پروجیکٹ کو اٹھایا جائے اور اس کے اوپر ڈسکشن کی جائے۔ اس ڈسکشن سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کمنٹ آتا ہے تو ہمیں فیڈ بیک سیکشن میں دیجیے اور ہمارے پروگرام کو واچ کرتے رہیے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔